یہ سیشن ذکر یا رحمان یا رحیم کا ذکر اس وقت آپ کے سامنے. اب ساتھ ساتھ پڑھیں گے. کوشش یہ کیجیے گا اگر کسی آدمی کی آواز الگ سے ہو نا تو وہ خود بھی محسوس کرے, سن لے, اس کے بعد آہستہ آہستہ شریک ہو, پھر ایک سا ریدم بن جائے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, 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 یا اللہ 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 ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim. Assalamu alaikum. میرے بچوں بزرگوں آج ابھی میرے لیے
دو منظر سامنے لایا ہے. ایک یہ کہ میری رفیقہ حیات رائٹ بائفت عظیمی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتگار کی مہربانی اور ان کی گوناگون تکالیف انتہائی درجے غربت و افلاس، کھانے پینے کی تنگی، کپڑوں کی ایسی تنگی کہ سینے کی جب گنجائش نہیں رہی تو وہ اپنے کرتے میں گرہ لگا لیا کرتے تھے. یہ بھی ہوا کہ میری ریاضت کے دور میں ہم 3 آدمیوں نے فاقے بھی کیے، بیمار بھی رہے اور دنیا کی باتیں بھی سنی. مجھے آج اتنی یاد ان کی آئی کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کے رشتے کے لیے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. میں نے اس آیت کی تفسیر اپنے گھر میں دیکھی اور میرے بچوں کی ماں اور میری رفیقہ حیات نے جس طرح میرے ساتھ امتحان کی گھڑیوں میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ مجھے صرف نہ یاد آتی ہے بلکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مقبولیت میں اضافہ ہوا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری رفیقہ حیات میرے ساتھ نہ دیتی تو ایسا نظر آتا ہے کہ پھر اللہ ہی جانے کیا ہوتا. آج پتہ نہیں کیوں سارے دن میں اپنی رفیقہ حیات کو، اپنے بچوں کی ماں کو یاد کرتا رہا اور مسلسل ان کا شکریہ ادا کرتا رہا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا. ان کے مدارج میں بلندی کی اللہ سے دعائیں کرتا رہا. میں جب یہاں پنڈال میں آیا اور ماشاءاللہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کو یہاں اس طرح جمع ہوتے دیکھا تو میرا دل ایسا ہوا کہ جیسے ڈوب گیا. کاش میری بیوی، میری رفیقہ حیات اور میرے بچوں کی ماں آج ہوتی اور ان کو بھی یہ احساس ہوتا اور وہ یہ دیکھتی کہ ان کا جو ایثار ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کی جو دعائیں ہیں وہ صرف میرے ہی لیے نہیں، ان کے لیے بھی آخرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب میری اولاد ہیں، میرے بچے بھی میری اولاد ہیں.
ان کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ ایصال ثواب کریں. میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا ہے آپ کا کلام، اس کا ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو. ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام بزرگان عظام اور اولیاء کرام وہ اس کو ثواب پہنچے. حضرت نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سب کے طفیل میں میرے بچوں کی ماں میری رفیقہ حیات بی بی راشدہ عفت کو اس کا ایصال ثواب ہو. یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے خلوص نیت سے، عقیدت سے، احترام سے، اپنی ماں کی مامتا سے ان کو جو ایصال ثواب کیا ہے، یا اللہ ان کے ایصال ثواب سے ان کے درجات کو بلند فرما. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری عمر 7 یا 8 سال کی ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں مکان کچی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، وہاں میں ہوں اور میری والدہ صاحبہ ہیں۔ سامنے دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کسی خاتون سے خوش ہو کر بے تکلفانہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ خاتون کوئی بہت ہی مقدس خاتون ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی کے ساتھ باتیں فرما رہے ہیں۔ میری یہ بات ابھی میرے دماغ میں ہی تھی۔ آقا نامدار پیدل مدینہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا یہ خدیجہ ہے۔ میں نے سلام کیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو خاتون کھڑی ہے یہ اس بچے کی ماں ہے۔ تو سیدنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں یہ امت الرحمن ہے اور بہت صابرہ ہے۔ تو یہ خواب میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے دیکھا۔ اسی قسم کا ایک خواب میں نے اپنی رفیقہ حیات کے لیے بھی دیکھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو بہت لوگ آئے۔ ایک روز دیکھا، کھلی آنکھوں دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر تشریف فرما ہے اور میری بیگم صاحبہ سے اور میری بچوں کی ماں سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں کہا بھئی حضور قلندر بابا یہاں تشریف لیا ہے۔ اس کے بعد مجھے اور لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اماں جی کو اس طرح دیکھا، ہم نے اماں جی کو اس طرح دیکھا، بہترین لباس میں دیکھا، کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ وہاں خوش ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت ہی اطمینان ہے کہ الحمدللہ۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا
کہ جن بزرگوں کو میں جانتا ہوں ہندوستان کے زمانے سے، وہ سارے بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں سب نے سلام کیا اور وہاں دعائے مغفرت فرمائی۔ ایک بڑا عجیب واقعہ مجھے بھائی جان مقار یوسف نے بتایا۔ یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو صاحب تشریف لائے سفید لباس میں، اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ یہاں قلندر بابا اولیاء رہتے تھے، ہم راشدہ عفت کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر وہ جب چلے گئے، انہوں بھائی جان نے کہا بھائی چائے پی لیجیے، نہیں بس کہ تم جاؤ۔ میں نے جب اس کی تصدیق کی تو میں اپنے قسمت پر نازا ہوا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں صاحب تصدیق فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رفیق حیات کو وہاں بہت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں۔ سب میرے بچے بہت اچھے ہیں، بہت میری دیکھ بھال کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، عزیزی بچے بہت زیادہ میرے لیے ایثار کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے مجھے بھائی جان کی اماں بہت یاد آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے جلدی ہی قربت کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب ایصال ثواب کریں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جو بھی آتا ہے، جہاں جو بھی آتا ہے اس کو جانا ہے، اور یہ جانے آنے کا کھیل، یہ جانے آنے کا کھیل کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب استقرار حمل ہوتا ہے، جس کو ہم اسپارم کہتے ہیں یا نطفہ کہتے ہیں، مستقل انتقال کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ مضغہ بنا، لوتھڑا بنا، یہ بنا، وہ بنا، پوری تصویر بن گئی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا اللہ ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے۔ کیا ہم سب یہاں تصویریں نہیں ہیں؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اس تصویر کی پوزیشن پر اگر آپ غور کریں تو اسپارم سے لے کر بچے کے پورے نقش و نگار بننے تک کیا غیب و شہود کا کھیل نہیں ہے؟ تین مہینے کا بچہ کہ صاحب ابھی روح نہیں آئی، روح نہیں آئی، لیکن ماں سے جو غذائیت بچے کو منتقل ہو رہی ہے اس میں تو روح ہے۔
اور اس کے بعد بچے کے اندر سننے کی حس پیدا ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی حس پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا تھا جب میرا چھوٹا بھائی آیا، تو میں نے کہا یہ جو میں ان کے پیٹ پہ کان رکھ کے سنا کرتا تھا، یہ بات کرے، وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ تو وہ کہتی تھی یہ کبھی میرے یہاں کو نہیں مار دیتا ہے، کبھی یہاں کو نہیں مار دیتا ہے، کبھی یہاں پیر مار دیتا ہے پیٹ میں۔ تو یہ اپنی ماؤں سے آپ بھی تصدیق کریں، سب ماؤں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو کیا چلنا پھرنا گھومنا پیدائش سے پہلے نہیں تھا؟ نقش و نگار نہیں تھے؟ پیدائش کے بعد 3 مہینے تک بچے کو نظر نہیں آتا، لیکن کیا پہلے دن سے بچہ ماں کو نہیں پہچانتا؟ کیوں بھائی؟ ماشاءاللہ اتنی ساری مائیں بیٹھی ہیں، کہتی سبھی دیکھ تو سکتا نہیں، پھر کیسے پہچانتا ہے؟ آواز نہیں، آواز کو بھی نہیں پہچانتا، خوشبو سے پہچانتا ہے ماں کی۔ ماں کی جسمانی یا روحانی یا خونی خوشبو سے بچہ ماں کو پہچانتا ہے۔ 3 مہینے تک نظر نہیں ہوتی، 3 مہینے تک نظر نہیں ہوتی۔ لیکن آج میں کچھ باتیں ایسی کروں گا کہ آپ اس کو بہت محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے۔ جسمانی اعتبار سے وہ دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، ماں کے کونیاں مارتا ہے۔ پیدائش کے بعد بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا۔ پھر نہیں دیکھ سکتا تو بھائی پہچانتا کیسے؟ کہ آواز سے پہچانتا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ سمجھنے کی صلاحیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ شعور ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بچہ آواز سے مانوس ہوتا ہے، آواز کے بعد نظر سے مانوس ہوتا ہے، اور نظر کے بعد اس کے اندر تعارف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری پھپھی ہے، جو بھی ہے۔ اور یہ بڑھتے 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 پھر بچے کی سماعت بھی کھل جاتی ہے، بصارت بھی ہو جاتی ہے، اور وہ احساس بھی کرنے لگتا ہے، اور وقت گزرتا ہے تو بولنے بھی لگتا ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک آدمی 7 ارب آبادی میں کیا اس سے واقف نہیں ہے؟ بتائیں، اس بات سے واقف نہیں ہے وہ؟ کیوں بھائی؟ کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ نیند میں ہو